बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज अक्टूबर 20 और इतवार की शब है और बिल आखिर 26वीं आईनी तरमीम सेनेट ऑफ पाकिस्तान से मंजूर हो गई है। कौमी असम्बली में भी ये सारा मामला अब चल रहा है और इसमें हैरत अंगेज तौर के ऊपर आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि JUI और BNP मेंगल ग्रुप की हुकूमत को शमूलियत या वोट देने के बाद जो है, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेनेट के अंदर जो है कि हुकूमत को वोटों की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और जो लोग लापता थे, मिसिंग थे या कुछ भी थे, उनके वोट की ज़रूरत नहीं पड़ी। थोड़ा सा ब्रेक अब आपको बताएंगे। और दूसरा जो है कि इस वक्त जो तरमीम हुई है और ख़ास तौर के ऊपर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो तश्कील है, हैयत है, और अभी जो वकला की तहरीक कल से शुरू होने जा रही है और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन होगा अभी एक हफ्ते के बाद, और फिर पाकिस्तान बार कौंसिल के भी इलेक्शन होने हैं। उन इलेक्शन के बाद जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो हैयत है उसके ऊपर क्या असर पड़ सकता है, और जो आज बहुत खुश लोग दिखाई दे रहे हैं और बड़ी मिठाइयाँ खा रहे हैं या मिठाइयाँ बांट रहे हैं, या उनके लबो लहजे के अंदर भी बड़ी मिठास नज़र आ रही है आपको खुशी की, वो ज़्यादा अरसा नहीं गुजरेगा, आपको बिल्कुल उनके चेहरों के ऊपर आपको वही तस्वीरात, उनकी ज़ुबान के ऊपर वही लबो लहजा नज़र आएगा जो किसी ज़माने में जब एहतसाब ब्यूरो बनाया जा रहा था या कौमी एहतसाब ब्यूरो के कवानीन के अंदर तरमीम की जा रही थी और सख्त तरमीम लाई जा रही थी अपने सियासी मुखालफिन को कुचलने के लिए और एक कड़ा एहतसाब करने के लिए, या जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बनाया जा रहा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमहूरियत लाने के लिए और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के इख्तियारात को कम करने के लिए, तो जो उस वक्त जो शादियाने बजाए जा रहे थे और मिठाइयाँ तकसीम की जा रही थी और कहा जा रहा था कि हमने सुप्रीम कोर्ट को फतह कर लिया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जो है कि वो सरनगू कर दिया, या नैब कवानीन बनाते वक्त ये तस्वर किया जा रहा था कि हमने अपने सियासी मुखालफिन को जो है फतह कर लिया और अब उनको जेलों से कोई नहीं निकलवा सकता और वो सारी उम्र जो है वो जेलों में गल सड़ मर जाएंगे जब तक हमारी हुकूमत है। लेकिन जैसे ही हुकूमतें बदली, वही चीज़ें जो हैं उनको नागवार गुजरी और फिर उनको ब्लैक लॉ कहा गया और नैब को। और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तो हुकूमत भी नहीं बदली, तो हुकूमत भी वही थी और उसको जो है कि एक साल बाद ही जो है कि एक साल के अंदर ही बल्कि उनको इसमें तरमीम करना पड़ी और फिर सदारती हुक्मनामे के ज़रिए उसमें तरमीम की गई और वो जो 3 रुकनी कमेटी और जो सुप्रीम कोर्ट में जमहूरियत लाई गई थी उस जमहूरियत को रोल बैक किया गया और फिर काजी फैसल साहब के हाथ में सारी पावर्स दी गई। ये जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो तश्कील है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। और इस वक्त अगर आप नंबर गेम देखें, और आज के बाद अभी 2 हफ्ते बाद गालबन जो है कि जब इलेक्शन हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के भी और पाकिस्तान बार कौंसिल के भी, इस हैयत के अंदर तब्दीली आ सकती है और वो तब्दीली जो है कि वो फिर हुकूमत के हक में नहीं। इस वक्त अगर आप मौजूदा अरकान या मौजूदा इसकी हैयत को देखें जो बनेगी उसमें क्योंकि अभी एक जैसे ही ये सारी प्रोसेस कंप्लीट होगा सेनेट से और फिर कौमी असम्बली से और फिर उसके बाद सदर मुमलिकत इसका दस्तखत करेंगे, गजट नोटिफिकेशन जारी होगा और उसके बाद जो है कि फौरी तौर के ऊपर अभी लॉ मिनिस्ट्री ने सारी समरी शमरी बना के रखी हुई है कि कैसे कैसे जो है कि किसकी चीफ जस्टिस के लिए समरी आनी है, किसका नाम होना है और कौन कौन से पार्लिमानी कमेटी के अंदर मेंबर होंगे। और इसके साथ साथ जो है कि जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तश्कील हो रही है उसमें से फिर नाम कायदे अवान ने अपने नाम सोचे हुए हैं, अपोजिशन लीडर से नाम मांगे जाएंगे और फिर इसकी तश्कील होगी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। इसमें जो बैलेंस है वो 7-6 का हुकूमत के हक में नजर आता है। 13 रुकनी ये कमेटी होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन और पाकिस्तान बार कौंसिल के जो इलेक्शन होंगे उसके बाद जो है कि शायद ये रिवर्स हो जाए, 6-7 हो जाए, हुकूमत के हाथ से निकल जाए मामला, तो उस वक्त फिर हुकूमत की क्या पोजीशन होगी और ये कैसे होगा ये आपको हम ये बता देते हैं कि इस वक्त अगर इसको हैयत देखें जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की 13 रुकनी में, तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है कि इसके सरबराह होंगे, उनके नीचे सीनियर तरीन 4 जजेस जो है सुप्रीम कोर्ट के वो इसके मेंबर होंगे, तो 5 ये हो गए। एक रिटायर्ड जज जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सवाबदीद है, रिटायर्ड चीफ जस्टिस या रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को जो है कि मुकर्रर कर सकते हैं। डेफिनेटली जो चीफ जस्टिस होंगे वो अपने ही किसी हमख्याल फर्द को यहाँ पे जो है कि वो मुकर्रर करेंगे। तो ये भी आपके जो ऊपर आपको 4 जजेस और ये और एक चीफ जस्टिस, तो ये 6 जो है कि बराह रास्त अदलिया के लोग हो जाएंगे। एक वज़ीर कानून अटॉर्नी जनरल हुकूमत के हैं, एक वकील जो पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे हैं इस वक्त वो प्रो जो गवर्नमेंट है उसके ज़रा वो हामी दिखाई देते हैं, और 4 अरकान 2 अपोजिशन के 2 हुकूमत के। तो अगर आप इसमें सबसे अहम जो इसमें चीज़ें हैं वो एक ये सुप्रीम कोर्ट का वकील
اور جو 5 ججز ہیں سینئر موسٹ، اس وقت جو سینئر موسٹ ججز قاضی صاحب کے بعد ہوں گے جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ افریدی، جسٹس امین الدین، جسٹس جمال مندوخیل۔ تو اگر یہ جسٹس یحییٰ افریدی کے بارے میں پورا مائنڈ بنا چکے ہیں، اور آپ نے ایم الولی کی اور باقی جو تقریر بھی دیکھی ہیں آپ، اس سے بڑا واضح طور کے اوپر نظر آتا ہے لاہوری گروپ جو ٹارگٹ کیا انہوں نے، ایکچولی یہ اندرون خانہ کی خبریں پہلے جو ہے کہ ان کی نکل آتی ہیں، اور پھر یہ جو ترمیم کے اندر لکھا جا رہا ہے کہ اگر تیسرے نمبر والے کو سلیکٹ کیا جاتا ہے اور وہ معذرت کر لیتے ہیں تو پھر چوتھے نمبر والے کو لیا جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تیسرے نمبر والے کو لیا جا رہا ہے، اور اگر وہ ریکویسٹ جو ہے آفر قبول نہیں کرتے تو پھر چوتھے والے کو لیا جائے گا، اور اگر تیسرے والے لے لیتے ہیں تو اس میں بڑا انٹرسٹنگ پوزیشن بن جائے گی کہ یہ افریدی صاحب اگر چیف جسٹس ہوں گے اور جسٹس منصور اور جسٹس منیب ریزائن نہیں کرتے ایگزیکٹلی ویسے ہی جیسے لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کو چیف جسٹس بنایا گیا تو جو سینئر 2 ججز تھے انہوں نے ریزائن نہیں کیا اور وہ ابھی تک وہ کام کر رہے ہیں، اور اگر اسی طرح سے یہ ہوتا ہے تو پھر جسٹس یحییٰ، منیب اختر اور منصور یہ ایک نقطہ نظر ہو جائے گا۔ یہی آپ پرو گورنمنٹ نہیں ہے، اگر آپ پرو ان کو اینٹی گورنمنٹ اگر نہیں ہے تو وہ پرو گورنمنٹ بھی نہیں ہے، تو وہ نیوٹرل اگر آدمی ہے تو ٹھیک ہے جی۔ اب کیونکہ منیب اور منصور کو جسٹس منیب جسٹس منصور کو حکومت اپنا مخالف سمجھتی ہے، اور خاص طور پہ مخصوص چیزوں کے کیس کے حوالے سے بھی، اور پھر 63A کی جو پہلی تشریح ہوئی تھی اس میں جسٹس منیب اختر بھی شامل تھے، وہ فیصلہ لکھنے والے جو جج تھے وہ تھے، تو اس لیے وہ ان کو بڑی آنکھوں میں چبھتے ہیں۔ تو 2 جسٹس امین الدین، جسٹس جمال مندوخیل، اس سے حکومت خوش ہے ان دونوں سے، تو یہ 2 ان کے ہوں گے۔ پھر وزیر قانون اور اٹارنی جنرل 2 یہ ہو گئے، تو 4 اس وقت بظاہر ووٹ حکومت کے یہ ان کو نظر آ رہے ہیں۔ اور پھر آپ کا معاملہ جو ہے کہ 2 ارکان جو ہے کہ ایک قومی اسمبلی سے ایک سینٹ سے جو قائد اعوان منتخب کریں گے، تو 6 یہ ہو گئے۔ سپریم کورٹ اور پاکستان بار کونسل کے جو اس وقت نمائندے ہیں وہ اس وقت پرو گورنمنٹ، 7 یہ ووٹ ہو گئے ہیں۔ تو اگر یہ الیکشن کے اندر وکلا جس انداز کے اندر یہ تحریک پیدا کر رہے ہیں، اور جو ایک مومنٹم ہے وکلا کے اندر اور جو ایک رد عمل ہے، اس سے یہ دکھائی دیتا ہے کہ وہ گروپ جو پرو گورنمنٹ یا یہ پرو جو یہ ترامیم ہوئی ہیں جو جوڈیشل پیکیج کا حامی گروپ تھا، اس کی پذیرائی جو ہے وکلا کے اندر کم دکھائی دیتی ہے۔ تو ان کی یہ جو الیکشن ہے اس کے اندر بھی ان کی شکست جو ہے کہ وہ اس وقت جو لیگل فرٹرنٹی ہے اس کے اندر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہ شکست کھا سکتا ہے، اور اگر یہ شکست کھا گیا تو پھر یہاں پہ ایک نمائندہ جو ہے جو نئی باڈی آتی ہے، اور اگر وہ اینٹی یہ جو جوڈیشل پیکیج ہے اس کا ہے تو پھر وہ تو یہ بیلنس چینج ہو جائے گا، 7 ہو جائیں گے، تو وزیر قانون، اٹارنی جنرل اور پھر جسٹس امین اور مندوخیل، اور یہ جو ہے کہ 4 اور 2 ارکان 6 ہو جائیں گے، تو یہ 6 کا توازن آپ کا ڈفرینٹ ہوگا، 6 کا ڈفرینٹ ہوگا، اور یہی افریدی صاحب اس کی سربراہی اگر کر رہے ہوں گے تو وہ عموماً جو ہے کہ لا اور کانسٹیٹیوشن کو دیکھتے ہیں، وہ جھکاؤ نہیں دیکھتے سیاسی کسی اعتبار سے، وہ ایڈیشنل نوٹ بھی لکھ دیتے ہیں، اختلافی نوٹ بھی لکھ دیتے ہیں، وہ اپنے آپ کو الگ بھی کر لیتے ہیں معاملات سے، عموماً وہ متنازع امور کے اندر نہیں پڑتے جہاں سے کسی فیصلہ اگر وہ ٹھیک بھی معاملات ہوں تو ذرا اس سے وہ کنارہ کشی کرتے ہیں، جو سیاسی اعتبار کے اوپر بہت زیادہ جن کے اندر ابھال ہوتا ہے، جن کے اندر بہت فتنہ یا شر پیدا ہو سکتا ہے، جب سیاسی مخالفین کر سکتے ہیں تو اس سے گریزاں کرتے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ان کے اوپر جو ہے کہ حکومت کی نظر ٹھہری ہوئی ہے کہ ان کو بنا لیا جائے۔ یہ جو سچویشن ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے، اور اس وقت اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جب یہ توازن اس حکومت کے ابھی تو سمجھتے ہیں کہ ہمارا نمبر پورا ہے، لیکن جب جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں توازن جو ہے وہ دوسرے طرف زیادہ ہو گیا اور حکومت کے حامی کم ہو گئے، اور پھر انہوں نے ایز پر کانسٹیٹیوشن اکارڈنگلی چیزوں کو آگے بڑھانا شروع کر دیا، تو پھر معاملہ جو ہے کہ وہ پھر 5 رکنی بینچ جو ہے کہ اب تو آپ مرضی سے بنا لیں گے کہ اس میں آپ بے شک سینئر ترین 5 کی بجائے جو ہے کہ جونیئر ترین 5 رکھ لیں، یا آپ چن کے نکال لیں قاضی صاحب کے ساتھ جو 4-5 جن کو اکثر بعض لوگ سپریم کورٹ کے رپورٹر دستخطی جج یا ہم خیال جج کہتے ہیں کہ آپ ان کو اٹھا کے 3-4 اٹھا لیں گے، باقی 1-2 اگر دوسرے بھی آ جاتے ہیں تو کوئی نہیں، اچھا آپ کو 4-1-3-2 سے فیصلے مل سکتے ہیں، یہ کر لیں گے۔ لیکن جب یہ توازن بگڑ گیا اس کے بعد پھر سارے معاملات جو ہے کہ وہ بگڑ سکتے ہیں، اور یہ توازن بگڑنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی، یہ الیکشن کے بعد جو ہے کہ توازن بگڑ سکتا ہے۔ دوسرا بڑا انٹرسٹنگ پہلو جو ہے کہ وہ جو ساری یہ باتیں کی جا رہی تھی جی کہ جناب پی ٹی آئی کے لوٹ ہے یا پی ٹی آئی کی فلور کراسنگ یا پی ٹی آئی کے لوگوں کو اغوا کیا گیا، یہ سارا معاملہ یہ آپ کو بڑے حیران کن طریقے سے نظر آئے گا کہ آپ کو سینٹ کے اندر کوئی ایک ووٹ لیے بغیر جو حکومت نے اپنی 2/3 پوری کر لیا۔ نیشنل اسمبلی میں بھی اپیرنٹلی یہ دکھائی دے رہا ہے، پہلے ایک گیپ زیادہ تھا، لیکن وہ گیپ جو ہے کہ قاضی فائزہ صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا کہ ری کاؤنٹنگ کے اندر 3 نشستیں دی تھیں، اور پھر رحیم یار خان کی ایک نشست جو ہے کہ پی ٹی آئی کے ایک ایم این اے جو ہے فوت ہوئے تھے، اور وہاں پہ جب ری الیکشن ہوا تو وہ بھی
جتوائی گئی اور پیپلز پارٹی کے امیدوار وہاں سے کامیاب ہو کر ہوئے تھے. تو وہ جو 3-4 کا گیپ آ رہا تھا وہ قاضی صاحب نے پہلے فل کر دیا تھا ایسے. پھر اب آپ جے یو آئی کا ووٹ اور جو آپ کا بی این پی کا ووٹ ہے، کیونکہ مینگل صاحب کے گروپ نے سینٹ کے اندر ان کے سینیٹر نے ووٹ کیا ہے اس کے حق میں. اس اعتبار سے جے یو آئی اور بی این پی مینگل یہ جو اپوزیشن کے اندر کاؤنٹ ہوتے تھے، ان دو نے ادھر ووٹ دیا. اے این پی بھی اپوزیشن بینچوں میں بیٹھتی تھی اور جو آپ کا کاف لیگ کے کامل علی آغا صاحب ہیں وہ بھی ادھر ہی بیٹھتے تھے، لیکن ووٹ وہ ادھر کیا انہوں نے. تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں پیپلز پارٹی 24 ان کی سینیٹرز ہیں اور نون لیگ کے 19، باپ کے 4، ایم کیو ایم کے 3، نیشنل پارٹی 1، انڈیپینڈنٹ 3 ہے اور اے این پی کے جو ہیں کہ 3 ہے اور کاف لیگ کا 1 ہے. تو یہ ٹوٹل 58 بندے تھے. 2 جو ہے بلوچستان جو بی این پی مینگل گروپ کے ہیں، جو جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے نسیمہ احسان جنہوں نے آبدیدہ بھی ہوئی تھی فلور کے اوپر، ان کا، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے قاسم رونجا جو ہے وہ بھی انہوں نے ووٹ کیا. تو اس طرح سے 5 جو ووٹ جے یو آئی کے اور 2 ان کے ساتھ یہ بنتے ہیں. تو 58 میں 7، 65، 64 ووٹ درکار تھے. تو یہ 65 اس طرح سے بنے ہیں کہ بی این پی جو ہے کہ بڑی کھل کے اپوزیشن میں تھی، لیکن انہوں نے بھی ووٹ دے دیا تمام تر اپنے رونے دھونے، اور اس کے باوجود دے دیا. اب آتے جاتے ہیں نیشنل اسمبلی کے اندر جب معاملہ آئے گا، اور وہاں بھی میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ جو ہے کہ وہ شاید ان کو ضرورت نہ پڑے اس کی پی ٹی آئی کے منحرف ارکان کی ہے جن کو اغوا کیا ہوا سب کچھ کیا، کہ وہاں پہ قائد صاحب جو ہے کہ پہلے بڑی سہولت کاری کر کے ان کا نمبر کہیں نہ کہیں وہ پورا کر چکے ہیں. نون لیگ اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق اس میں اگرچہ وہ ایک عادل بازئی جو ہے وہ بھی نون لیگ میں لکھا گیا ان کو، تو وہ تو نہیں ہے، لیکن ان کا جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ نون لیگ کے 111 ہیں، پیپلز پارٹی کے 70 ہیں، ایم کیو ایم کے 22 ہیں، کاف لیگ کے 5 ہیں، آئی پی پی کے 4 ہیں، اور مسلم لیگ ضیاء اللہ گروپ 1 ہے، باپ کا 1 ہے، نیشنل پارٹی کا 1 ہے. اور یہ جو تقریباً یہ نشستیں بنتی ہیں 215، اور اس میں اگر 8 آپ ایڈ کریں گے جے یو آئی کے تو یہ بن جائیں گی 223، اور وہاں پہ 2/3 چاہیے 222. تو وہ جو 3-4 سیٹوں کا گیپ آ رہا تھا وہ آپ کو یہ جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں سے فل ہو رہا ہے. اور یہ آپ کو جو سیٹیں دی گئی ہیں وہ 3 ری کاؤنٹنگ کے اندر جو گجرانوالہ لودھنا سے دی گئی تھی نون لیگ کو، اور 1 نشست جو ہے کہ رحیم یار خان کی. تو اس طرح سے وہاں پر بھی 2/3 جو ہے اس طرح سے مینیج کی گئی ہے. تو شاید ابھی جو پی ٹی آئی کے کوئی بھی لوگ جو ہیں کہ وہاں پر بھی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی. تو لیٹس سی دیکھتے ہیں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. فی الحال اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.